فرماتے ہیں 2 محرم جب شمر لئی نے حکم دیا کہ خیمے ہٹا دیے جائیں، حضرت عباس نے ایک لکیر کھینچی اپنی تلوار سے، کہ جس میں جرت ہے آگے بڑھے، جب تک عباس زندہ ہے کوئی حسین کے خیموں کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ امام حسین بی بی زینب کے خیمے میں آئے، فرمایا بہن زینب سنا ہے؟ کیا بھیا؟ عباس نے خط کھینچی، جی بھیا خیموں کے دفاع کے لیے آپ کیا چاہتے ہیں؟ کہ میں چاہتا ہوں خیمے ہٹا دیے جائیں۔ زینب میں ابھی جنگ نہیں کرنا چاہتا۔ کہ بھیا آپ کہہ دیجیے عباس کو، کبھی عباس نے آپ کو منع بھی کیا ہے؟ فرمایا جانتا ہوں کہوں گا تو عباس سنے گا، لیکن بہن زینب شاید میرے کہنے سے عباس کا دل ٹوٹ نہ جائے۔ کیوں حسین؟ بہن زینب حسن کے جنازے پہ جب تیر چلے تھے تو عباس نے تلوار نکالنا چاہا، میں نے کہا عباس لڑنے کا وقت اب نہیں ہے۔ مولا کب؟ کہ عباس جب کربلا ہوگی۔ جب مدینے میں بیعت لینے کے لیے آیا، کھلے دربار میں اس نے میرے ساتھ بے احترامی کی، عباس کو غیرت آئی، تلوار نکالی، مولا حکم دو ابھی سر قلم کرو۔ میں نے کہا عباس ابھی نہیں، کربلا۔ کہ بہن زینب جب حر نے راستہ روکا نا اور لجام فرس میں ہاتھ ڈالے تو میرے غازی کو بڑا جلال آیا تھا۔ میں نے کہا عباس ابھی نہیں، کربلا۔ کہ زینب اب تو کربلا بھی آ گئی، کہیں میرے عباس کا دل ٹوٹ نہ جائے۔ بی بی زینب کہتی ہیں حسین میں سنبھالتی ہوں، جہاں جہاں مشکل کشا کو مشکل پڑی تو زینب مشکل کی آسانیوں کے لیے موجود تھیں۔ فضہ کو کہا کہ میرے عباس کو بلا کر لاؤ۔ بی بی فضہ کہتی ہیں نہر کے کنارے لکیر کھینچ کے غضب و جلال میں آستینوں کو الٹا ہوا، ماتھے پہ پسینہ، کھڑے ہیں کسی میں جرت آ گیا ہے۔ میں نے آواز دی مولا آقا زادی بلا رہی ہیں۔ کہ غیرت وہ تھی، اشارہ کیا فضہ وہیں پہ کھڑی ہو جاؤ، نام نہ لینا میری بہن کا۔ کہتے بڑے ادب سے آگے آئے، کہ جی کبا مولا بی بی بلا رہی ہیں۔ کہتے جیسے زینب کا نام سنا نا ماتھے پہ پسینہ تھا، پسینے کو پہنچا، چہرے پہ سرخی تھی، تھوڑے دیر کے لیے کھڑے ہوئے کہ غصہ ٹھنڈا ہو جائے، جو آستینیں الٹی ہوئی تھی آستینوں کو سیدھا کیا، ایسے خیمے کے باہر کھڑے ہوئے جیسے چھوٹا بچہ ماں کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ آقا زادی غلام آنا چاہتا ہے، آ جاؤ میرے عباس۔ کہتے خیمے میں گئے، قمر بنی ہاشم زانویں ادب لگا کے جس طرح آپ نماز میں بیٹھتے ہو سیدہ زینب کے سامنے بیٹھ گئے۔ جی میری آقا زادی کوئی حکم تھا عباس کے لیے؟ عباس میں نے سنا ہے تو نے خط کھینچی ہے۔ جی آقا زادی کس میں جرت ہے جو خیموں کو اکھاڑ دے؟ عباس میں جانتی ہوں تیری غیرت ہے، تیرا جلال ہے، تو نے دشمن کو للکارا ہے، تیری عزت ہے۔ عباس سنو حسین یہ چاہتے ہیں کہ خیمے ہٹا دیے جائیں۔ عباس میں تجھے نہیں کہوں گی، تو خیمے میں بیٹھا رہے، بہن کے ساتھ باتیں کرتا رہے، اونو محمد کو بھیجتی ہوں، اکبر کو بھیجتی ہوں، وہ خط بھی ہٹا دیں گے، خیمے بھی ہٹا دیں گے، کہیں ایسا نہ ہو تو دشمن کے سامنے جائے ارے تو نے دشمن کو للکارا ہے عباس، تیری بھی عزت کا مسئلہ ہے۔ کہ یہ سننا تھا۔ عباس کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے بی بی عباس کی عزت کیا ہوتی ہے؟ اگر حسین نے کہا ہے اپنے ہاتھوں سے خط کو مٹاؤں گا۔ یہ ہے عباس، حسین نے کہا ہے۔ آج منبر سے بول بول کے تھک جاتے ہیں، حسین نے کیا کہا؟ ایک کان سے مومن سنے دوسرے کان سے نکال دے۔ دلوں کو کربلا لے کر چلیں، 10-11 منٹ ہیں میرے پاس، سنیے عباس کی غیرت کیا ہے۔ خلوص دل سے ان شہداء کو سلام کریں۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن، سب مل کے وعلی اولاد حسین بلند آواز سے السلام علی
الصحابہ میرا سلام اس درد بھرے منظر پہ جب حسین نے گھوڑے سے اتر کے دو کٹے ہوئے بازو اٹھائے تھے بازووں کو چوم کے کہا عباس میری کمر ٹوٹ گئے باب الحوائج غازی عباس مولا حسین کی خدمت میں آئے فرمایا مولا اب مجھ سے سکینہ کی پیاس دیکھی نہیں جاتی مولا اجازت دے میں پانی لاؤں امام نے فرمایا عباس میں تجھے روکتا نہیں لیکن عباس ان بیبیوں کو تجھ پہ بڑا ناز ہے فرماتے جس بھی شہید کا لاش آتا تھا بیبیاں دوڑے دوڑے بی بی زینب کے پاس آتی تھی کہتی تھی بی بی ہماری چادروں کا کیا ہوگا بی بی زینب کہتی تھی گھبراؤ نہیں ابھی میرا عباس زندہ ہے کہ عباس میں تجھے روکتا نہیں لیکن بیبیوں کو تجھ پہ بڑا ناز ہے عباس اگر زینب اجازت دے تو چلے جانا بی بی زینب کے خیمے میں آئے اسی طرح زانویں ادب لگا کے بیٹھے بی بی زینب نے کہا عباس میں سمجھ گئے کیوں آئے ہو عباس میں زینب تجھے روکوں گی نہیں لیکن عباس میری کچھ باتیں سنتا جا جی میری آقا دادی عباس شہر کوفہ تھا بابا علی کی حکومت تھی میرا قافلہ شہر کے باہر تھا بابا نے فرمایا حسن رات ہونے دو بازاریں بند ہونے دو پھر زینب کا قافلہ لانا عباس رات ہوئی بازاریں بند ہو گئے خود میرا بابا میرے استقبال کے لیے آیا تھا عباس اونٹ کی مہار کو تھاما سواری آگے بڑھی بابا نے کہا زینب ذرا اماری کا پردہ ہٹانا میں نے پردہ ہٹایا کہا زینب غور سے دیکھو یہ کوفے کا بازار ہے عباس میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا بابا مجھے کیوں دکھا رہے ہیں سواری پھر آگے بڑھے پھر کہا زینب ذرا پردہ ہٹانا میں نے پردہ ہٹایا کہا زینب غور سے دیکھو یہ کوفیوں کے گھر ہے
پھر بھی میری سمجھ میں نہیں آیا. تیسری مرتبہ میری سواری کو روکا, کہا زینب غور سے دیکھو یہ کوفے کا چوک ہے. عباس اب میری سمجھ میں نہیں آیا. میں نے کہا بابا اگر بازار دکھانا ہے عباس کو دکھائیے, حسن کو دکھائیے, بیٹیاں اور بالا. عباس بابا نے میری سواری بٹھائی. ایک مرتبہ میرے ہاتھوں کا بوسہ لینے لگے, کبھی میرے سر کا بوسہ لینے لگے. روکے گا زینب یہی بازار ہوگا, تیرے ہاتھوں میں رسیاں, تیرے سر پہ چادر دے. عباس میری سمجھ میں نہیں آیا. میں نے کہا بابا آپ امام ہیں, علم غیب جانتے ہیں, بابا آپ جو کہہ رہے ہیں صحیح ہے, لیکن بابا زینب کی سمجھ میں ایک بات نہیں آتی. او بابا جس بھی بہن کا ایک بھائی ہو اسے بھی کوئی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتا. او بابا اللہ نے مجھے 18 بھائی دیے, کوئی میرے ہاتھوں میں رسیاں. سنو گے عباس بابا نے کیا کہا, روکے گا زینب حسن نہ رہیں گے, حسین نہ رہیں گے. عباس ابھی تک مجھے بھروسہ تھا کیونکہ تو زندہ ہے. ایک مرتبہ کا عباس کھڑا ہو جا. غازی کھڑے ہوئے, بہن نے دونوں ہاتھ گلے میں ڈال دیے. روکے گا خدا حافظ عباس. اب میں زینب سمجھ گئی میرے ہاتھوں میں رسیاں بندھنے کا وقت قریب ہے, میرے سر سے چادر اتر لے. کہ وقت قریب ہے. تبھی راوی کہتا ہے جب نگاہ کٹی گردن پہ پڑتے تھے زینب رو کے کہتی تھی عباس تیری آنکھیں بند کیوں ہیں, آنکھیں کھولو, میرے بندے ہوئے ہاتھوں کو دیکھو, سکینہ کے زخمی رخسار دیکھو, زینب کا خلاصہ. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین.